ہے وہ بنا دیا ہے، کیا ڈیجیٹل بنا دیا، اور ڈیجیٹل پہ جو ہے وہ لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تو زیادہ ڈیجیٹل والوں کے لیے، چونکہ ابھی ہم ڈیجیٹل پہ گئے ہیں، اور ڈیجیٹل والوں کے لیے میں آپ کا تعارف دوبارہ کرواؤں گا تھوڑا سا، کہ 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کی سیاسی و آئینی حیثیت کو تبدیل کر کے آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کر دیا تھا، جس کے بعد وادی کشمیر میں شدید احتجاج جو سامنے آیا کشمیریوں کا، اور اس احتجاج کو دبانے کے لیے اور دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھنے کے لیے مودی حکومت نے بہت سارے ہتھ کنڈے جو ہے وہ اپنائے، اور کشمیریوں پہ ظلم و ستم ڈھائے اور مظالم کیے. اور ان پابندیوں کو، ان مظالم کو سامنے لانے کے لیے زجاجہ ابرار قریشی نے ایک ناول تحریر کیا ہے، اور ناول جو ہے وہ سچی کہانی پہ تحریر کیا ہے. اور جی اس ناول کا نام ہے اس پار، جس کی تقریب رونمائی آج سے 2 روز قبل جو ہے مظفر آباد میں ہوئی. اور یہ 5 اگست 2019 کے بعد کے جو حالات مقبوضہ کشمیر میں کریٹ ہوئے ان پہ لکھا گیا ہے. سو ہماری گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا زجاجہ، ہمارے جو سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں، کائنڈلی ان کو پھر سے ایک دفعہ بتا دیجیے گا کہ کیا موٹیویشن تھی، کیوں آپ نے یہ ناول لکھا؟ جی موٹیویشن اس کے پیچھے 5 اگست 2019 کہ سانحہ کے بعد میں اس کو سانحہ ہی کہوں گی. اس کے بعد جو فیملیز نے جو مسئلے مسائل، جو مشکلات سیپریٹڈ فیملیز نے فیس کیے ہیں، تو یہ ان پہ لکھا گیا ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ اس میں صرف ایک ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ایک ایشو کون سا ایشو تھا کہ رابطے ختم ہو گئے، رشتے ٹوٹ گئے، اور مرنے کی خبر تک اب نہیں پہنچتے. اچھا، یہ 5 اگست کے بعد کے حالات تھے جب مقبوضہ وادی میں کرفیو تھے. جی کیونکہ دیکھیں کہ جب 5 اگست کو جب کرفیو ہوا تھا، اس کے بعد سے انٹرنیٹ سروس وہاں پہ بند گئی تھی، اور تقریباً نومبر دسمبر تک انٹرنیٹ بند رہا تھا. اور پھر بہت ساری وہاں پہ جو لوگ تھے وہ جن کی ڈیتھ ہوگی، کہ والدین کی ڈیتھ ہوگی، کسی کی بہن بھائیوں کی ڈیتھ ہوگی، اور انہیں 3-4 مہینے بعد خبر ملی کہ فوتگی ہو گئی ہے، والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور پھر اس کے علاوہ کہ جو رشتے تھے، بہت ساری لڑکیاں جن کی شادیاں آزاد کشمیر میں ہوئی ہیں، بہت ساری لڑکیاں جن کی شادیاں مقبوضہ کشمیر میں ہوئی ہیں، کچھ کے نکاح ہوئے ہیں، کچھ کے رشتے ہوئے ہیں. بہت ساری فیملیز اس کی وجہ سے افیکٹڈ ہوئی ہیں. بہت ساری لڑکیوں کے رشتے ٹوٹے، کچھ لڑکی کی طرف سے ٹوٹے، کچھ لڑکے کی طرف سے. اور ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے کہ جہاں پہ ہماری کال پہ بات، اس جدید دور میں جہاں پہ ہم کال پہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ ہم اپنی بیٹیوں کو کیسے بھیجیں؟ بالکل. اور اس وقت کی جو صورتحال ہے، میں 2019 کے بعد کی صورتحال ابھی اپنے سامعین کو بتا رہا تھا کہ 2019 کے بعد جو ہے مقبوضہ کشمیر جو ہے دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکا تھا. یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں، بنیادی انسانی سہولیات ہی میسر نہ ہوں، تو وہ جیل بن جاتی ہے. جی بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ، کہ جہاں سے بندہ باہر نہ نکل سکے وہ جیل ہی ہے. کیونکہ دیکھیں کہ یہاں سے ہم وہاں پہ جانے کی اگر کوشش بھی کرتے ہیں تو 3 مہینے کے لیے ہم سے پاسپورٹ لے لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہماری منظوری نہیں آتی. اگر ہمیں کہیں پہ، اب دیکھیں کہ دنیا کے کس کونے سے لوگ کہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر سے کوئی مقبوضہ کشمیر نہیں پہنچ سکتا، اور مقبوضہ کشمیر سے کوئی آزاد کشمیر نہیں پہنچ سکتا بر وقت. بالکل جی بالکل، یہ صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کی. اچھا زجاجہ، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ناول تحریر کیا ہے اس پار، اور اس کی تھیم لائن ہمیں بتا دیں، تھیم لائن کیا ہے، اور کیا اس میں کیا سٹوری جو ہے وہ آپ نے بیان کی ہے، تھوڑا سا ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں ان کو بتا دیں پلیز. جی یہ جو کتاب ہے، یہ ایک سیپریٹڈ فیملی کے کچھ ایشوز پہ یہ کتاب لکھی گئی. سیپریٹڈ مین ڈیوائیڈڈ فیملی. فیملیز جی جس میں خاندان کا ایک فرد یہاں آزاد کشمیر آ گیا، اور باقی کی پوری فیملی مقبوضہ کشمیر میں. جی. اور
یہ اس لیے بھی یہ ناول لکھا گیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو آج کل کی نوجوان نسل ہے وہ ہسٹری نہیں پڑھتی، وہ ہسٹری میں انٹرسٹ نہیں رکھتے. ان کا جو سارا وہ ہے انٹرسٹ ہے وہ فکشنل کریکٹرز اور رومانٹک سٹوریز. اس لیے یہ ناول لکھا گیا ہے تاکہ اس کے تھرو لوگوں کو بتایا جا سکے کہ دیکھیں کہ ایک ہی ریاست ہونے کے باوجود الگ الگ ہیں لوگ، الگ بہن بھائی الگ الگ ہیں، اور دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کتنے ایشوز ہو رہے ہیں. بالکل جی بالکل. کشمیری آج بھی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں اور اقوام عالم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو 1948 میں عالمی جو عدالتیں ہیں، جو عالمی ادارے ہیں، انہوں نے جو وعدہ کشمیریوں کے ساتھ کیے تھے استصواب رائے کا، وہ وعدہ جو ہے وہ پورا کیا جائے. آج بھی یہ مطالبہ ہمیں پورے گونجتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن جو ہے عالمی اقوام جو ہیں وہ خاموش ہیں کیونکہ یہ اس مسئلے کو جو ہے انسانی المیہ نہیں سمجھا جا رہا. جی بالکل، یہ آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو سو کال امن کے رکھوالے لوگ ہیں، تو انہوں نے جو ہے ایک ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھ کے وہ لوگوں کو حقوق آج بھی نہیں دے سکے. جسٹ اسپیچز سے کچھ نہیں ہوتا. جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ جسٹ تقریریں جھاڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. صحیح کتنی فیملی، کتنی لڑکیاں آج بھی اس امید پہ بیٹھی ہیں کہ یہ باریں ہٹیں گی، ہم اپنے بہن بھائیوں سے ملیں گے. کتنی مائیں آج بھی اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس گئی ہیں. اتنی ماؤں کو ان کے بچوں کے اگر چہرے دیکھنے کو بھی ملتے ہیں تو وہ سفید کفن میں لپٹے ہوئے، وہ بھی ویڈیو کال پہ. بالکل بالکل ہم نے دیکھا ہے. میں ابھی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، میں نے یوٹیوب پہ کشمیر لکھا اور کشمیر پہ سب سے اوپر جو مجھے یوٹیوب پہ سامنے آیا وہ پتہ کیا آیا، وہ جنازے آئے، اور وہ جنازے آئے جو پاکستان کے پرچم میں لپٹے ہوئے جنازے تھے. اور اس کے بعد وہ مطلب سنگ باز مجھے نظر آئے اور مجھے وہ نوجوان نظر آئے جو بھارتی فورسز کے خلاف جو ہے مزاحمت کر رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں صدیق، بات یہی ہے کہ پاکستان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں جو فیملیز ہیں، ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، ان کو رہائش دی ہے، ان کو ایک شناخت دی ہے، لیکن پھر بھی یہ درجہ دوم کی شہری کسی حال میں نہیں ہے. لیکن جہاں مجھے پتہ ہے، کیونکہ اپنی فیملی کے بغیر انسان کب تک رہ سکتا ہے. بالکل ایسا. اور ان کے پاس اپنے نام کے سوائے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کے جنازوں کو کندھے دینے والے نہیں ہیں. کندھے دینے والے تو مل جاتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اپنی فیملی نہیں ہے. اور ہر وقت اموات کی خبریں بھی نہیں پہنچتی ہیں. اپنے جانے آنے کے لیے سالوں بیٹھ کے انتظار کرنا. جا آپ کو شاید میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اب انتظار نہیں کرنا پڑتا کیونکہ آپ آج جا نہیں سکتے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے پیاروں سے جا سکیں یا آ سکیں، کیونکہ بائیلیٹرل تعلقات جو ہیں اگر پاکستان کی طرف سے کچھ خوشگوار تعلقات رکھنے کی نوید بھی ہوتی ہے، لیکن بھارت جو ہے وہ ہر درم ہے، وہ اس بات پہ نہیں آتا کہ کشمیر کے مسئلے کا جو وہ کوئی حل کیا جائے. ہمیشہ بھارت کی طرف سے ہوتا ہے، ریجیکشن کبھی بھی پاکستان کی طرف سے نہیں ہوتا. کیونکہ جو لوگ بھی اپلائی کرتے ہیں تو ریجیکشن ہمیشہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ریجیکشن آتے ہیں. یہاں سے ایکسپٹ کر لیتے ہیں، لیکن جب آگے ڈاکومنٹ بھیجے جاتے ہیں تو وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. چلیں زجاجہ، میں آپ کی تھوڑی سی تقریب کا حوال بھی بتاؤں گا لوگوں کو اور پھر اس کے بعد آپ کے سائن آف لوں گا اور سائن آف سے بعد اجازت لوں گا کہ 5 اگست 2019 کے بعد بھارت کی جانب سے کشمیریوں پر پابندیاں بڑھا دی گئی تھی اور دنیا سے رابطہ منقطع رکھنے کے لیے انٹرنیٹ سروس بھی جو ہے وہ معطل کئی ماہ تک بند کر دی تھی. اور اسی دوران کشمیری قوم کے جذبات، احساسات اور تکلیف کو الفاظ میں بیان کرنے کے لیے ایک کشمیری لڑکی کی سچی کہانی پر لکھے گئے ناول اس پار کی تقریب رونمائی جو کہ مظفر آباد میں ہوئی 3 اگست کو، جس میں سابق چیف جسٹس سید منظور حسین گیلانی سمیت مختلف مقاطب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. ناول کی مصنفہ زجاجہ ابرار قریشی کے مطابق ایک کشمیری لڑکی کی سچی کہانی کے ذریعے انہوں نے کشمیریوں کا درد سامنے رکھنے کے لیے یہ ناول اس پار تحریر کیا ہے. اور جی بالکل ابھی جس طرح زجاجہ ہمیں بتا رہی تھی کہ بھائی اس ناول میں جو ہے انہوں نے
ایک سٹوری لی ہے، اور ناول میں ہم دیکھتے ہیں اکثر جو ہے فکشنل سٹوریز ہوتی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو کشمیر کے اندر ماؤں بہنوں بیٹیوں محبتوں کی ایسی سٹوریز ہیں کہ آپ ہزاروں جو ہے وہ ناول تحریر کر سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک کاوش جو ہے وہ زجاجہ ابرار قریشی کے ہے، جنہوں نے کشمیریوں کا درد جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. اچھا زجاجہ، آخر میں بتائیے گا کیا موٹیویشن دیں گی ہماری نوجوان نسل کو کشمیر کے مسئلے پر کس طرح سے جو ہے وہ پاپ اپ کریں تاکہ دنیا جو ہے اس کی طرف راغب ہو؟ جی میں تو یہ کہوں گی کہ اگر آپ بندوق نہیں اٹھا سکتے تو آپ قلم اٹھائیں. جی، بندوق سے زیادہ طاقتور آپ کا قلم ہے اگر کوئی پہچانے اس کو. جی بالکل. دیکھیں اپنے ارد گرد، دیکھیں لوگوں کے درد کو محسوس کریں، کیونکہ اگر آپ لوگوں کے درد کو محسوس کریں گے تو آپ انسان کہلائیں گے. دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. 2 منٹ کے لیے ان لوگوں کی جگہ خود کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ کی فیملی آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کیسا محسوس کریں گے. تھوڑا وقت دیں، خود کو وقت دیں، کشمیر کو وقت دیں، کشمیر کے بارے میں پڑھیں کہ کشمیر پہلے کیسا تھا، کشمیر اب کیسا ہے. کشمیر تو تب بھی تھا کہ جب پاکستان اور انڈیا نہیں تھا. بالکل. 12ویں صدی میں لکھی گئی کتاب راج ترنگی میں کشمیر کے بارے میں لکھا گیا ہے. تو آپ خود سوچ لیں کہ کشمیر کی ہسٹری بالکل زجاجہ، جو چیز جو ہے قلم سے ایک ورق پہ لکھی جاتی ہے وہ تاریخ کیسا بن جاتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ بات جو ہے ہمارے لوگوں کو سمجھنی ہوگی، اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چیزیں جو ہے ہمیں لکھنی چاہیے، ہمیں کہیں نہ کہیں ان کو پہنچانا چاہیے تاکہ ہمارے آگے آنے والی نسل جو ہے ان تک پہنچ چکے. تو جی یہ تھی زجاجہ ابرار قریشی، جنہوں نے ایک ناول تحریر کیا. اس پار 7 دہائیوں سے زائد کا وقت بیت گیا. کشمیری قوم اپنی آزادی کے لیے قربانیوں کی لازوال داستانیں جو ہے وہ رقم کر رہی ہے. ایسے میں ایک داستان کو ناول اس پار کے ذریعے پیش کیا گیا جو کشمیریوں کے درد، تکلیف، جذبات اور بھارتی ظالمانہ اقدامات کو بیان کرتا ہے. تھینک یو سو مچ زجاجہ کہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی. انشاءاللہ آپ کو کسی دن اپنے پروگرام میں دوبارہ سے آپ کو بلایا جائے گا اور اس ناول کے بارے میں اور کشمیر کے حوالے سے مزید گفتگو کی جائے گی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تو جی یہ تھی زجاجہ ابرار قریشی جن کا میں نے ذکر کیا آپ کے ساتھ، جو کہ ہمارے ساتھ کال پہ موجود تھی، اور انہوں نے جو ہے ایک ناول تحریر کیا اس پار. اور اس پار ناول میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سٹوری تحریر کی، اور اس سٹوری میں جو ہے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس پار کے جو حالات ہیں، اس پار کے جو لوگوں کے مسائل ہیں، وہ دنیا کو بتانے کی کوشش کی. تو جی ہمارے ساتھ لائیو پہ موجود تھی، اور ابھی ہمارے فیس بک پہ بھی لائیو تھے، اور فیس بک لائیو کا وقت جو ہے وہ ہمارا کم ہوتا ہے، ابھی ختم ہوا جاتا ہے. ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اب سے کچھ دیر بعد، ان کو لے کے ہم جو ہے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. سو اسٹے ٹیون، کیپ لسننگ سنا FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک.